کراچی کے اسپتال میں 100 سے زیادہ حاملہ عورتوں کے بچے کیوں ضائع ہو گئے؟ وجہ جان کر آپ کی روح لرز جائے گی۔ کچھ باتیں بیان سے باہر ہوتی ہیں، برداشت سے بھی باہر ہوتی ہیں۔ آج جو میری آنکھیں دیکھ رہی تھیں وہ سب دیکھتے ہوئے مجھے بہت شرم آ رہی تھی۔ یہ انسان اپنے نفس کی تسکین کے لیے کس حد تک گر گئے تھے۔ اسکول اور ہسپتال جیسی مقدس جگہوں کو بھی اپنے ہوس کا نشانہ بنا دیا گیا۔ آج کل اس معاشرے میں لوگ نہیں درندے ہر جگہ پھیلے ہوئے تھے، جو موقع ملتے ہی عورتوں کو نوچ ڈالتے ہیں۔ آج کے اس دور میں کسی کی بیٹی بہن کی عزت محفوظ نہیں۔ پہلے تو زور زبردستی کر کے عورتوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا جاتا تھا، یا کچھ عورتیں مجبوری کے تحت پیسے کی وجہ سے ایسا کام کرنے پر مجبور ہو جاتی تھیں۔ لیکن آج کل شریف لڑکیوں کو شریف عورتوں کو دھوکے سے استعمال کیا جاتا ہے، اور ان کو اس بات کا علم بھی نہیں ہوتا کہ ان کے اوپر کیسی قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ ہاں، اگر چند لڑکیاں اپنے جسم میں ہوتی ہوئی چند تبدیلیوں کی وجہ سے شک کرتی بھی ہیں کہ ان کے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے، تو ان کو یہی بتایا جاتا ہے کہ آپ کی صحت صحیح نہیں ہے، اس وجہ سے آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے، اور ان کی زبان بند کر دی جاتی ہے۔ ظاہر ہے مریض کو تو یہی لگے گا کہ ڈاکٹر صحیح بول رہا ہے، مگر آج کل ڈاکٹر نہیں قصائی ہسپتالوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ مگر جب مجھے اس بات کا علم ہوا کہ شریف لوگوں کا لبادہ اوڑھ کر کیسے یہ لوگ اپنے پیشے کے ساتھ غداری کر رہے تھے، ہسپتال کو دھندے کی جگہ بنا دیا گیا جہاں پر دھوکے سے عورتوں کی جسم فروشی کی جاتی تھی، ایسی ایک راز میں پردہ اٹھانے والا میں تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اس کے پیچھے کچھ عام نہیں بلکہ بہت بڑے بڑے لوگ چھپے ہوئے ہیں۔ اگر ان کے چہرے پر بے نقاب ہوئے تو اس معاشرے میں ہلچل مچ جاتی۔ جو شرافت کا لبادہ اوڑھ کر ایسے گھنونے کام کرتے ہیں، ایسے کسی بھی کام کے پیچھے کوئی ایک اکیلا شخص نہیں ہوتا ہے، پورا گروہ ہوتا ہے۔ یہ سب ایک ٹیم کی طرح کام کرتے ہیں۔ خاص کر جسم فروشی جیسا کام جو آج کل معاشرے میں بہت عام ہو گیا تھا۔ کراچی کے ایک بہت بڑے مشہور ہسپتال میں ایک ایسا کام ہو رہا تھا جسے سن کر میں حیران رہ گیا تھا۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اسپتال کے اندر اس طرح کا کام ہوتا ہوگا، وہ بھی ان مریضوں کے ساتھ جو اسپتال میں اپنا علاج کروانے آتے ہیں، شفا یاب ہونے آتے ہیں، اور یہاں سے جاتے ہوئے اپنی عزت سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ کئی سالوں کی منتوں اور مرادوں کے بعد ہمارے یہاں اولاد کی امید جاگی تھی۔ میرے اور نور کے پاؤں خوشی کے ہمارے زمین پر ٹک نہیں رہے تھے۔ یہ خوشی ایسی تھی کہ ہم خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہے تھے۔ کئی سالوں بعد اللہ نے ہماری جھولی بھری تھی۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہے تھے ہم، جس نے ہماری زندگی میں یہ دن لکھ دیا تھا کہ ہم ماں باپ کے عہدے پر فائز ہونے والے تھے۔ نور ناز اور لال اٹھاتے ہوئے اپنے دن گزار رہی تھی، میں بھی اس کے خوب ناز اور نخرے اٹھا رہا تھا، اسے زمین پر پاؤں بھی نہیں رکھنے دیتا تھا۔ ایک دن اچانک نور کی طبیعت خراب ہوئی تو اسے کراچی کے ایک مشہور اسپتال میں لے گیا، جہاں پر کچھ دن زیر علاج رہنے کے بعد اچانک نور کا بچہ ضائع ہو گیا۔ میں بہت پریشان ہو گیا تھا کہ نور کا بچہ کیوں ضائع ہو گیا۔ میں دکھ کی شدت سے کچھ بول ہی نہیں پایا، اور بار بار دل میں ایک ہی خیال آ رہا تھا کہ میں یہ بری خبر نور کو کیسے سناؤں گا۔ وہ کتنی خوش تھی، جب اسے پتا چلے گا تو اسے بہت صدمہ لگے گا۔ نور ہسپتال سے ڈسچارج ہو کر گھر آ گئی تھی۔ میں نے اس کا بچہ ضائع ہونے کے بارے میں اسے کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ میں نے سوچا تھا گھر آ کر اسے آرام آرام سے بتاؤں گا۔ میں اسے ایک دوسرے ہسپتال لے گیا۔ میں بچہ ضائع ہو جانے کی وجوہات جاننا چاہتا تھا تاکہ آئندہ علاج کروایا جا سکے اور بچے کی نشو و نما میں آگے جا کر کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ کوئی بھی سیریس مسئلہ نہ ہونے کے باوجود نور کا بچہ ضائع ہو جانے سے مجھے بہت بڑا دھچکا لگا تھا۔ میں حیران تھا کہ اس قدر احتیاط کے باوجود اس کا بچہ کس طرح سے ضائع ہو گیا۔ میں نے کبھی بھی اپنی بیوی کے پاس جانے کی بھی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ میں نے سن رکھا تھا کہ حمل کے دوران شوہر کے پاس جانے سے ہونے والے بچے کو نقصان پہنچتا ہے، مگر پھر بھی اس طرح سے نور کا بچہ ضائع ہو جانا میری سمجھ سے باہر تھا۔ مجھے اسپتال کے عملے پر شک تھا، اس لیے میں نے چپ چاپ نور کا کسی دوسرے اسپتال میں معائنہ کروانے کا فیصلہ کیا۔ میں نور کو اسپتال میں لے جانے سے پہلے بتا دینا چاہتا تھا کہ اس کا بچہ ضائع ہو چکا ہے، تاکہ عین وقت پر اسے صدمہ نہ لگے اور وہ آنے والی ہر قسم کی صورتحال کے لیے تیار رہے۔ اس لیے میں نے نور کو ساری بات بتا دی۔ نور دکھ کی کیفیت سے گزر رہی تھی، اس کا اندازہ لگا پانا ناممکن تھا۔
مگر اب اس کے لیے صبر کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ اس نے اللہ سے رو رو کر دعا مانگی کہ یا اللہ، آپ کی چیز تھی، آپ نے لے لی، مگر اب مجھے آپ سے اپنی ذات کے لیے صبر چاہیے، اور اس صبر کے لیے اجر بھی چاہیے۔ رونے اور دعائیں مانگنے کے بعد نور میرے ساتھ دوسرے اسپتال کی طرف چل دی۔ اس نئے اسپتال میں جہاں نور کو میں نے لے کر آیا تھا، میرے دوست کی جاننے والی لیڈی ڈاکٹر تھی، جو بہت ہی زیادہ مخلص اور اپنے پیشے کے ساتھ ایماندار تھی۔ اس لیے نور کا معائنہ کروانے کا فیصلہ کیا تھا تاکہ بعد میں آنے والے وقت میں اس کے لیے کوئی بھی مسائل پیدا نہ ہو سکیں اور ہمارے بچے کی نشو و نما میں کوئی رکاوٹ نہ آئے، ہم بھی صاحب اولاد ہو سکیں۔ میں اسے جب اس لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گیا تو وہاں سے مجھ پر عجیب انکشاف ہوا۔ میں حیرت کی زیادتی سے دنگ تھا، میرے سر پر جیسے کسی نے بھاری پتھر دے مارا تھا۔ ڈاکٹر کی کہیں بات مجھے فریب لگ رہی تھی، مگر چونکہ میری دوست کی بیوی بھی نور کے ساتھ آئی تھی، اس لیے میں جاننا چاہتا تھا کہ یہ ڈاکٹر ان کی جاننے والی ہے، مگر پھر بھی مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا تھا؟ اس قدر بڑھتے ہوئے جرائم پاکستان کو نہ جانے کس موڑ پر لے کر جانے والے تھے۔ میں سر ہاتھوں میں تھامے بیٹھا تھا۔ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی مجھ سے یہی ہوئی تھی کہ میں نور کو اس ہسپتال میں لے گیا تھا، مگر جو گزر گیا تھا سو گزر گیا تھا۔ اس کے بارے میں کچھ بھی حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا تھا، مگر اب بھی وقت تھا۔ اگر میرا بچہ مجھے واپس نہیں مل سکتا تھا تو کیا ہوا؟ میں اسپتال کے عملے کو بے نقاب کر کے اپنا انتقام لے سکتا تھا اور بہت ساری ماؤں کی گود اجڑنے سے بچا سکتا تھا۔ ایسے نومولود بچے جو دنیا میں آنے سے پہلے ان کی وحشت اور درندگی کی بھینٹ چڑھ کر اس دنیا سے رخصت بھی ہو جاتے تھے، ان سب کی زندگی بچا سکتا تھا۔ انہوں نے مجھے اور میری بیوی کو اتنا بڑا دکھ پہنچانے کی ہمت بھی کیسے کی تھی؟ جب مجھ پر یہ انکشاف ہوا تھا، میں بالکل گمسم ہو گیا تھا۔ میں نے اس بارے میں نور کو بھی کچھ واضح طور پہ نہیں بتایا تھا۔ میں بار بار خود کو کوس رہا تھا کہ کیوں اس معاملے میں اتنا بے خبر رہا۔ نور کے ساتھ ہسپتال میں جو کچھ کیا گیا تھا، اس نے میری غیرت پر ایک بڑا تازیانہ لگایا تھا۔ میری غیرت پر ایسا تھپڑ پڑا تھا جس کی چوٹ اب مجھے عمر بھر محسوس ہونے والی تھی، اور اس چوٹ کا کوئی مرہم بھی نہیں تھا۔ مگر اب کچھ بھی ہو جاتا، میں نور یا کسی بھی دوسری عورت کو یہ دکھ پہنچنے دینا نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں ادھر ادھر مدد کے لیے ہاتھ پیر مار رہا تھا۔ مجھے کوئی بھی اپنا حامی نہیں ملا تھا۔ میں ہار نہیں ماننا چاہتا تھا، مگر ہار رہا تھا۔ جب میری ایک اور رشتہ دار کے ساتھ ہونے والے اس واقعے نے مجھے آگ بگولا کر دیا، غصے کی شدت سے میں اپنا آپ کھو بیٹھا تھا، اور اب میں نے اللہ سے دعا کی کہ تمام لوگوں کو بے نقاب کرے۔ کمرے سے رونے کی آواز آ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی گھٹی گھٹی آواز میں رو رہا ہو۔ ہسپتال میں کام کرنے والا ایک آدمی اس آواز کو سن تو رہا تھا، مگر اس کمرے میں جانے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ ایسا ہوتا تھا کہ بہت سارے سیاسی جماعتیں آ جاتی تھیں، جو کہ کبھی مریض عورتوں اور کبھی نائٹ ڈیوٹی پر مامور ڈاکٹرز اور کبھی نرسوں کے ساتھ جنسی تعلقات بناتی تھیں۔ اب بھی اسے یہی محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اندر ایسا ہی کوئی کام کر رہا ہو۔ کراچی میں موجود یہ ہسپتال مریضوں کو شفایاب کرنے کے لیے اہم تھا، مگر کچھ عرصے سے ہسپتال میں ایسے واقعات ہو رہے تھے کہ لوگوں نے اس ہسپتال میں آنا بہت کم کر دیا تھا۔ یہاں پر آنے والی حاملہ عورتوں کے بچے ضائع ہو رہے تھے، اور اب تک تقریباً 100 عورتوں کے بچے ضائع ہو چکے تھے۔ یہ معمہ ایسا تھا جو حل نہیں ہو پا رہا تھا۔ نہ جانے کیسی بیماریوں میں گھر کی عورتیں ہسپتال میں چلی آتی تھیں، اور پھر یہاں سے اپنا سب کچھ اپنے ہاتھوں سے کھو کر چلی جاتی تھیں۔ میرا نام فاروق ہے۔ میں اور نور بہت خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے۔ کمی تھی تو صرف اولاد کی تھی۔ میری ماں کی بہت خواہش تھی کہ پوتے پوتیاں دیکھوں، مگر جو اللہ کو منظور وہی ہوتا ہے۔ اماں اسی انتظار میں یہ دنیا چھوڑ کر چلی گئی۔ دل میں بہت رنجیدہ تھا کہ کاش میں اپنی ماں کی یہ خواہش پوری کر سکتا، مگر یہ سب نصیب کی باتیں تھیں۔ نور اداس ہو گئی تھی، اسے بھی یہی دکھ تھا کہ اماں کو ہماری اولاد دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوا۔ ہم نے بہت سارے اسپتالوں سے علاج بھی کروائے تھے اور بہت سارے تعویذ دھاگے بھی لیے تھے، مگر شاید خدا کے گھر میں ابھی دیر تھی، جس کی وجہ سے ہمارے ہاں بچہ نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے بھی اپنے تمام ٹیسٹ کروا لیے تھے جو بالکل ٹھیک آئے تھے۔ ہم دونوں میاں بیوی اولاد کے نہ ہونے پہ صبر شکر کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے،
اور ہر روز اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے کہ اللہ ہماری بھی جھولی بھر دے۔ ہم دونوں انتہائی مخلص اور نیک لوگ تھے، ہر قسم کی غرض اور مطلب سے پاک ہو کر ہم دوسروں کی مدد کرتے تھے۔ دعاؤں اور امید نا امیدی کی کیفیت میں ہماری زندگی گزر رہی تھی۔ جب ہماری زندگی میں خوشیوں کی بڑی بڑی بہاریں آنا شروع ہو گئیں، مہینہ گزرنے پر نور کو اپنے جسم میں تھوڑی تبدیلی محسوس ہوئی۔ اس بات پر اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا، اس لیے وہ گلی میں ہی بنی ایک ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ وہ لیڈی ڈاکٹر کچھ گھنٹوں کے لیے اپنا کلینک کھولتی تھی، عورتوں کی عام اور چھوٹی موٹی بیماریوں کے علاج کر لیتی تھی، کیونکہ وہ کوئی ڈگری ہولڈر ڈاکٹر نہیں تھی۔ اپنا معائنہ کروانے کے بعد نور کو جو خوشخبری ملی تھی اس سے اس کے پاؤں زمین پہ نہیں ٹک رہے تھے۔ اس نے خوشی میں ڈاکٹر کو 5,000 کے کئی نوٹ دے دیے تھے۔ اب وہ خوشی سے اپنے گھر لوٹ آئی اور بے صبری سے مجھے میرا انتظار کرتی رہی تاکہ گھر آنے پر مجھے خوشخبری سنا سکیں۔ نور نے اچھے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی اور اچھا سا کھانا بنا کر میرے انتظار میں تھی۔ جب میں گھر آیا، نور کو اس طرح سے خوش اور تیار دیکھ کر میرے چہرے پر بھی اطمینان کے ساتھ ساتھ تھوڑی حیرت بھی دوڑ گئی۔ جب سے اماں کا انتقال ہوا تھا، نور بہت کھوئی کھوئی رہتی تھی۔ میں نے بہت کم اسے ہنستے مسکراتے دیکھا تھا یا اس طرح سے کسی چیز کا اہتمام کرتے دیکھا تھا۔ اگر آج وہ اس طرح سے ان تمام چیزوں کا اہتمام کر رہی تھی تو یقیناً کوئی بہت بڑی خوشخبری تھی۔ یہ بات سوچ کر ہی میں خوش ہو گیا۔ نور نے میرے کپڑے بدلنے یا منہ دھونے کا انتظار بھی نہیں کیا۔ وہ جلدی سے ٹیبل پر لے آئی اور کیک کاٹ کر اس کا ٹکڑا میرے منہ میں رکھتے ہوئے میرے گلے لگ گئی اور مجھے باپ بننے کی خوشخبری سنائی۔ کئی پل کو تو مجھے اپنے کانوں پہ یقین ہی نہیں آیا، مگر نور کے چہرے کی خوشی بتا رہی تھی کہ یہ خبر بالکل سچی ہے۔ خوشی کے مارے میں خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ آج کا دن میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن تھا جس سے مجھے باپ بننے کی خوشخبری ملی تھی، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ ہماری خوشیوں کو مکمل ہونے سے پہلے ہی کسی کی نظر کھا جانے والی ہے۔ میں نور کی بہت دیکھ بھال کرتا تھا۔ وہ کچھ کھا پی نہیں پاتی تھی، سب کچھ قے کے ذریعے نکل جاتا تھا، اس لیے زیادہ کمزور ہو رہی تھی۔ میں اس کو فل ٹائم بیڈ ریسٹ کرواتا تھا، اس کے لیے دودھ، فروٹس، جوسز اور پتہ نہیں کیا کچھ لا کر ڈھیر لگا رکھتا تھا تاکہ وہ کھائے اور کچھ صحت مند ہو سکے، تاکہ اس کی اور بچے کی صحت اچھی ہو۔ مگر جو خدا کی طرف سے ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ میں نے اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کی تھی کہ میں نور اور اپنے بچے کو مکمل تندرستی والی زندگی فراہم کر سکوں، مگر ایسا ہو نہیں پایا تھا۔ نور کی طبیعت کچھ خراب ہو گئی۔ اس کی طبیعت خرابی کے بارے میں سن کر میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ میں فوراً سے کراچی کے ہسپتال میں اسے لے گیا۔ ہسپتال والوں نے مجھے بتایا کہ نور کے ساتھ کوئی سیریس مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اسے 2 دن کے لیے ہسپتال میں داخل رہنے کے بعد ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ ہسپتال میں کوئی سیریس مسئلہ نہ ہونے کے باوجود داخل کرنے کی بات پر میں چونک سا گیا۔ میں نے اپنے بچے اور نور کی زندگی کے ساتھ کوئی بھی رسک نہیں لینا چاہتا تھا، اس لیے میں نے نور کو ہسپتال میں داخل کروانے کی حامی بھر لی۔ ہاسپٹل میں بظاہر بہت سختی تھی، مرد حضرات کو اندر آنے کی اجازت نہیں تھی، مگر جب میں باہر لان میں بیٹھا ہوا تھا تو اکثر میں نے کچھ مردوں کو اندر جاتے دیکھا تھا۔ تب یہی کہا جاتا تھا کہ بڑے بڑے ڈاکٹرز راؤنڈ پر آتے ہیں، اور میں بھی چپ کر جاتا تھا۔ ظاہر ہے اتنا بڑا ہسپتال تھا تو دوسرے ڈاکٹرز کا آنا جانا لگا رہتا ہے، اور کچھ ڈاکٹرز بیرونی ممالک سے وزٹ کرنے آتے تھے۔ وہ فری کیمپ وغیرہ لگاتے تھے، تو اس سلسلے میں اس ہاسپٹل میں آنا جانا لگا رہتا تھا۔ میں نے اس بات کو اتنی اہمیت نہیں دی تھی، مگر اب جب میں اس لیڈی ڈاکٹر سے ملا تھا اور اس کی کہی ہوئی بات میرے لیے حیران کن تھی۔ انہوں نے مجھے ایسی بات کہی تھی جسے سن کر میں چونک گیا تھا۔ انہوں نے مجھے اکیلے میں بلا کر کہا تھا کہ جب آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی مسز پریگننٹ ہیں اور اتنے سالوں بعد ان کو پریگننسی ٹھہری ہے اور وہ اتنی کمزور ہیں، آپ اس حالت میں احتیاط برتیں، یا آپ کے بچے کے لیے بھی اچھا تھا۔ اسے مس کیرج کی یہی وجہ ہے کہ مسلسل کچھ دنوں سے آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی اور اس کی اس حالت پر بھی ترس نہیں کھایا، اسی وجہ سے آپ کا بچہ ضائع ہو گیا۔ میں ڈاکٹر کی بات سن کر حیران ہو گیا اور کوئی بات نہیں چھپائی۔ ڈاکٹر کو کہہ دیا، ڈاکٹر صاحبہ آپ یہ باتیں کیسی کر رہی ہیں؟ میری بیوی تو پچھلے 2-3 دن سے ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی اور وہاں ہی اس کا مس کیرج ہوا ہے، اور جب سے مجھے نور نے یہ خوشخبری سنائی ہے میں تو اس کے پاس گیا ہی نہیں۔ میں کوئی پاگل ہوں جو ایسی حالت میں اپنی بیوی کے پاس جاؤں جو میرے بچے کے لیے بھی نقصان دہ ہو؟
مجھے تھوڑا غصہ آ گیا تھا اور دل ہی دل میں مجھے اپنے دوست پر بھی غصہ آ رہا تھا کہ اس نے مجھے کیسی ڈاکٹر کے پاس بھیج دیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے اور اپنی طرف سے باتیں بنا رہی ہیں۔ مگر جب ڈاکٹر نے مجھ سے پوچھا کہ آپ اپنی بیوی کو کون سے ہاسپٹل میں لے کر گئے تھے، جب میں نے ان کو بتایا کہ میں کراچی کے اس بڑے ہاسپٹل میں اس کو لے کر گیا تھا، اس کو کوئی خاص تکلیف نہیں تھی، بس کمزوری محسوس ہو رہی تھی، اور ڈاکٹر نے کہا کہ ہم اس کو کچھ دن کے لیے ایڈمٹ کریں گے، اور 2-3 دن بعد انہوں نے کہا کہ آپ کی بیوی کا بچہ ضائع ہو گیا۔ میں نے بہت افسردہ ہو کر ڈاکٹر کو بتایا۔ تب وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی کہ مجھے بھی اسی بات کا ڈر تھا کہ آپ اس کو اسی ہاسپٹل میں لے کر گئے ہوں گے۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اس ہاسپٹل کی شہرت اچھی نہیں ہے؟ یہاں پر علاج کے نام پر اور عورتوں کے ساتھ غلط کام کیا جاتا ہے۔ ان کو نشہ آور دوائی پلا کر ان کے ساتھ جنسی زیادتی کی جاتی ہے۔ اکثر حاملہ عورتوں کے ساتھ اس طرح کیا جاتا ہے اور ان کے بچے ضائع ہو جاتے ہیں۔ آپ کی بیوی کا چیک اپ کر کے صاف پتہ چل رہا ہے کہ اس کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا ہے اور اتنی بے دردی سے کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کا بچہ اس دنیا میں نہیں رہا، کیونکہ آپ کی بیوی نور پہلے سے ہی کمزور تھی۔ میں ڈاکٹر کی باتیں سن کر دنگ رہ گیا اور میں نے ان سے کہا کہ آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ اتنا بڑا اور مشہور ہاسپٹل ہے، اگر ایسا ہوتا تو لوگ وہاں پر علاج کروانے کیوں جاتے؟ آپ کسی بھی ادارے کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کر سکتی ہیں۔ مانا کہ اکثر ہاسپٹل میں کمپٹیشن ہوتا ہے، مگر اس طرح کسی ہاسپٹل کو بدنام کرنا صحیح بات نہیں ہے۔ مجھے واقعی میں ایسا لگ رہا تھا کہ اس ہاسپٹل کو جان بوجھ کر بدنام کیا جا رہا ہے، مگر اس ڈاکٹر نے مجھے ایسی ایسی باتیں بتائی تھیں جن کو سن کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ کیا واقعی میں آج کل ایسے اداروں کو اس طرح استعمال کیا جا رہا تھا؟ واقعی میں وہاں پر ایسے کام ہوتے تھے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں۔ مجھے اتنا غصہ آ رہا تھا، میرا دل کر رہا تھا میں پورے ہاسپٹل کو آگ لگا دوں۔ میں نے بھی ٹھان لی تھی کہ میں ان لوگوں کو بے نقاب کر کے ان کے انجام تک پہنچاؤں گا، جو لوگوں کی جانوں کے ساتھ اس طرح کھیلتے ہیں اور ان کے ہنستے بستے گھر اجاڑ دیتے ہیں۔ جس طرح ہماری خوشیاں انہوں نے چھین لی تھیں، ہمارے بچے کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی قتل کر دیا تھا، اور سب سے بڑی بات انہوں نے میری بیوی کی بے خبری کا فائدہ اٹھایا تھا۔ اس بات کے لیے میں نے ان کو کبھی معاف نہیں کرنا تھا۔ میں یہ بات نور کو نہیں بتانا چاہتا تھا کیونکہ وہ پہلے ہی ڈپریشن سے گزر رہی تھی۔ اپنے بچے کو کھونا کسی بھی عورت کے لیے آسان نہیں ہوتا ہے، اور ایسے میں میرا اس کو یہ بتانا کہ ہاسپٹل میں تمہارے ساتھ زبردستی کی گئی ہے، اسی وجہ سے تمہارا بچہ ضائع ہوا ہے، یہ سن کر تو نور بالکل پاگل ہو جاتی۔ اور میں نور سے محبت کرتا تھا، مجھے معلوم تھا اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ پہلے ہی بہت اذیت میں تھی، میں اسے مزید اذیت نہیں دے سکتا تھا۔ میں گھر واپس آ گیا تھا اور کچھ باتوں پہ یقین کرنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ مانا کہ پچھلے دنوں میں نے سوشل میڈیا پر ایسی بہت ساری خبریں دیکھی تھیں جس میں ایک یونیورسٹی اور اسکول میں اس طرح کے واقعات ہوئے تھے، مگر کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ صرف اس یونیورسٹی اور اسکول کو بدنام کرنے کے لیے پروپیگنڈا کیا گیا ہے۔ اسی طرح مجھے بھی لگا کہ شاید اس ہاسپٹل کو بھی بدنام کرنے کی کوئی سازش ہو رہی ہے، مگر اب مجھے پتہ چلا کہ یہ بات جھوٹ بالکل بھی نہیں، سچ ہے۔ جب ہماری رشتہ دار کے ساتھ بھی ایسا ہوا اور میں اپنے کازن کے پاس گیا، اس سے جا کے ساری تفصیل معلوم کی، تو اس نے بھی کہا کہ میں تو اپنی بیوی کے روٹین چیک اپ کے لیے گیا تھا، مگر ان لوگوں نے کہا کہ آپ کی بیوی بہت ویک ہو گئی ہے، ہم اس کو 2-3 دن ایڈمٹ کریں گے اور اس کو ڈرپ وغیرہ لگائیں گے۔ اور 2 دن بمشکل گزرے تھے کہ انہوں نے ہمیں آ کر کہا کہ آپ کا بچہ ضائع ہو گیا ہے۔ یہ سن کر میں حیران ہو گیا تھا، میں تو اپنی بیوی کو ٹھیک ٹھاک صحیح سلامت وہاں پر لے کر گیا تھا، اور انہوں نے 2 دن میں ایسا کیا کیا تھا کہ میری بیوی کی ایسی حالت ہو گئی تھی۔ میرا دوست اپنی پریشانی مجھے بتا رہا تھا اور میں اس کو تسلی دے رہا تھا، حالانکہ ہم دونوں کا غم ایک تھا، ہم دونوں کے ساتھ بھی ایک ہی قسم کا واقعہ ہوا تھا، مگر یہ بات میں اس کو بتا نہیں پا رہا تھا۔ میں سارا دن اسی بارے میں سوچتا رہتا تھا، اور نور سمجھتی تھی کہ شاید میں بچے کی وجہ سے پریشان ہوں۔
وہ مجھے تسلی دیتی تھی۔ اس واقعے کے بعد نور کی طبیعت بھی کچھ خاص صحیح نہیں رہتی تھی۔ نور مجھ سے کہتی تھی کہ مس کیرج کے بعد اکثر ایسا ہوتا ہے کہ صحت بالکل بگڑ جاتی ہے۔ اس کو معلوم نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ یہ سب باتیں سن کر میں اذیت میں اور اضافہ کر دیتا، مگر میں بے بس تھا۔ میں چاہ کر بھی کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ میری پہنچ اتنی دور دور تک نہیں تھی کہ میں ان لوگوں کو بے نقاب کرتا۔ میں نے بہت ہاتھ پیر مارے تھے، بہت کوشش کی تھی، لیکن میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ میں نے اپنے اللہ تعالیٰ پہ یہ سارا معاملہ چھوڑ دیا۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بے نقاب کر دیتا ہے اور ان کو ان کی سزا دنیا میں ہی مل جاتی ہے۔ اور ایسا بھی ہوا ہے، اب تک 1 ماہ مشکل سے گزرا تھا کہ ان لوگوں کے ہاسپٹل پر چھاپا پڑ گیا اور وہ لوگ ایسا کام کرتے ہوئے پکڑے گئے تھے۔ اس اسپتال میں غیر قانونی کام کیے جاتے تھے۔ ایک اعلیٰ عہدے کی آفیسر کی بیوی کو بھی نشہ دے کر اس کو زیادتی کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ جب اس کو ہوش آ گیا، اس نے بہت واویلا کیا۔ سب لوگ جمع ہو گئے۔ لڑکی سب کو بے نقاب کر رہی تھی اور ہر کوئی اس منظر کو موبائل پر بھر رہا تھا اور یہ بات سوشل میڈیا پر پھیل گئی۔ اسی طرح وہ سب اپنے کیفے کردار تک پہنچ گئے تھے۔ اب پھر سے ہمارے گھر خوشی نے دستک دی ہے۔ ہم اپنے رب کے شکر گزار تھے۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر آپ بھی ہمارے ساتھ کوئی ایسی کہانی یا واقعہ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور لکھیے۔ ہم آپ کی کہانی کو اپنے چینل کے تھرو لوگوں تک پہنچائیں گے، اور اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدائے پیمان۔